ناظرین السلام علیکم. ہفتہ وار یہ لائیو ٹیلی کاسٹ اور ٹرانسمیشن سے ہم آپ کو اپنے پروگرام سے کچھ بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. پھر ہم وہ بیماری ڈسکس کرتے ہیں جس کا ڈیزیز برڈن ہماری سوسائٹی میں زیادہ فیس ہو رہا ہو. ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ تھوڑا سا بھی شک ہو تو کسی قریبی اسپتال یا کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی تشخیص کروائیں. بیماری کوئی بھی ہو اگر آپ شروع میں ہی اس کی تشخیص کروائیں گے اور علاج کرائیں گے تو اس سے مکمل صحت یابی ہو سکتی ہے اور آپ کی جیب پہ کوئی ہیوی برڈن بھی نہیں پڑے گا. عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں. یہ ہمارے کچھ میسج ہوتے ہیں جو کہ قوم ملک سلطنت کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ سے بیماری کے بارے میں پوچھ کر آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آج میں جس بیماری کا ذکر کروں گا وہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور تقریباً اگر ہم 8.5 بلین پاپولیشن اس دنیا کی دیکھیں تو اس میں 500 ملین لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں ہمارے ملک میں تقریباً 11 سے 15% لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں. خواہ بچہ ہو بوڑھا ہو کوئی بھی فرد ہو اس کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے اور اس کی بے شمار پیچیدگیاں ہیں. اگر آپ اس سے بچیں گے تو وہ پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور مکمل صحت یاب رہ سکتے ہیں. تو وہ ہے ذیابطیس جس کو مدر آف آل ڈیزیز بھی کہتے ہیں. آج میں نے اسٹوڈیو سے یہ بیماری ڈسکس کرنے کے لیے ایک بڑے ہی انٹرنیشنل اور نیشنل ہمارے فیلڈ کے ہیرو اور نامور فزیشین پروفیسر آفتاب محسن میرے ساتھ ہیں جو کہ پرنسپل ہیں اس وقت راشد لطیف میڈیکل کالج کے اور گجرانوالہ میڈیکل کالج کے بھی پرنسپل رہے اور بہت عرصے سے جو ہے مختلف میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں طلباء کو پڑھا رہے ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں. میرے دوسرے مہمان ایک ینگ ریناؤنڈ نیفرالوجسٹ ڈاکٹر احد قیوم ہیں جو کہ پروفیسر آف نیفرالوجی ہیں بحریہ انٹرنیشنل گروپ آف ہاسپٹلز کے. تو پروفیسر آفتاب محسن پہلے میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ ذیابطیس ایک ایسی بیماری ہے جس سے بآسانی ہم بچ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسپتالوں میں اس وقت آتے ہیں جب کوئی نہ کوئی اس کی پیچیدگی نمودار ہوتی ہے اور پھر ان کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے وہ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کی کوئی ایسی اسٹریٹجی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ہمارے عوام کو دیں کہ ذیابطیس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہ اس بیماری میں مبتلا ہوں. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو غربت ہے وہ ان کو عطائیت کی طرف لے جاتی ہے. اگر کسی کا پیر خراب ہے کسی کی بینائی کی کمزوری ہے کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کسی پہ فالج کا حملہ ہو گیا ہے لوگ یہ اس وقت آتے ہیں جب انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ذیابطیس ان کے جسم میں بیماری چل رہی ہے. آپ کیا اس بارے میں ذیابطیس کے بارے میں بتائیں گے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ذیابطیس 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک جس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں ٹائپ 2 کہتے ہیں اور ایک گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو ٹائپ 1 تو ہم نہیں پریونٹ کر سکتے لیکن ٹائپ 2 کو بآسانی پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کیا بیماری ہیں یہ ذرا بتائیں گے؟ جی پروفیسر صداقت حسین میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج موقع دیا اور کیپٹل ٹی وی والوں کا بھی کہ ہمیں کیپٹل کلینک میں دعوت ملی ہے اور ہم آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کا انٹروڈکشن تو کروا دیا. ذیابطیس آج کل اس کا بہت چرچا ہے کیونکہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے جو شوگر کے کنٹرول کے لیے منایا جاتا ہے وہ ابھی حال ہی میں 14 نومبر کو گزرا ہے. 14 نومبر کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ اس دن فریڈرک بینٹنگ جنہوں نے انسولین دریافت کی تھی ان کا برتھ ڈیٹ ہے اور یہ 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کینیڈا میں انسولین دریافت کی تھی اور یہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان بچانے کا باعث بنی ہے اور اس پہ انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو جیسے آپ نے فرمایا 3 طرح کی ڈائبٹیز یا ذیابطیس ہے. ٹائپ 1 وہ ہے جس میں انسولین کی ضرورت لازماً ہوتی ہے اور انسولین کی شدید کمی ہو جاتی ہے. ٹائپ 2 وہ ہے جس میں انسولین کی کمی تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن انسولین بیکار ہو جاتی ہے, اس کا ایکشن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور
یہ موٹاپا اس میں بہت زیادہ ایک رول پلے کرتا ہے. اور ٹائپ 3 جیسٹیشنل یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے جو پریگننسی میں ظاہر ہوتی ہے. اور یہ کیونکہ پریگننسی ایک ایسی چیز ہے کہ ماں کے اوپر سٹریس ہوتا ہے, ماں کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے, بچے کا بھی پیدائش کا بھی, تو اس وقت یہ ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر کئی دفعہ یہ بعد میں رہتی ہے اور اکثر ختم ہو جاتی ہے پریگننسی کے ختم ہونے کے بعد. پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں. سب سے کامن ٹائپ ہمارے ملک میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جس میں انسولین کی کمی بھی ہوتی ہے کچھ, مگر انسولین کا اثر کم ہوتا جاتا ہے, یعنی کہ انسولین بیکار ہو جاتی ہے. اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو بچنے کا ہے شرح وہ یا طریقہ کار وہ بچپن میں ہی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مثلاً کہ آپ ورزش زیادہ کریں اور وزن جو ہے اس کو کنٹرول رکھیں, اپنی غذا جو ہے اس میں زیادتی نہ کریں, مرغن غذاؤں سے بچیں. اسموکنگ بھی ڈائبٹیز کا باعث بنتی ہے, تو سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی سے بیلنس ڈائٹ اور بیلنس ویٹ اگر رکھا جائے تو ذیابطیس سے بآسانی بچ سکتے ہیں. اور موٹاپا اور تمباکو نوشی, مرغن غذائیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی کو ذیابطیس کی طرف دھکیلیں گی. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو یا تو لبلبہ جہاں پہ انسولین بنتی ہے انسانی جسم میں وہ کام نہیں کر رہا, اس میں انسولین نہیں بن رہی, یا وہ انسولین کی صلاحیت اس قسم کی ہے کہ وہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, اس میں پیدائشی طور پہ پھر چلتا ہے. جی, زیادہ تر ٹائپ 1 تو پیدائشی ہوتی ہے, ان کا کنکارڈنس ریٹ جس کو ہم بولتے ہیں کہ ان آئیڈینٹیکل ٹوئنز وہ زیادہ ہے. تقریباً اگر ایک ٹوئن کو ہوگی تو دوسرے میں ہونے کے چانسز 50% سے زیادہ ہوتے ہیں. مگر اس میں وائرل انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور اس کی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت کم ہے فارچونیٹلی پاکستان میں. میں پوچھوں گا آپ سے کہ پریونشن بتائیں ہمارے عوام کو, کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بتائیں, اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ریکمنڈیشن کہ جو ہمارے ایوانوں میں ہمارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے ہیلتھ سسٹم کو کریں. حکومت پنجاب نے جو انصاف میڈیسن کارڈ ایشو کیا ہے, میرا خیال ہے کہ انصاف میڈیکل اسکریننگ پروگرام ہونا چاہیے, وہ بھی کارڈ ایک ایشو ہونا چاہیے جو آپ متفق کریں گے. میں پروفیسر احد قیوم آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بہت عرصے سے ایک بڑی سیریس پیچیدگی ہے جو کہ ذیابطیس کی وجہ سے ہمارے مریضوں میں ہو جاتی ہے, اور وہ ہے گردوں کا فیل ہو جانا. اس کا علاج آپ کرتے ہیں اور اس میں آپ بہت دیکھتے ہیں کہ مریض جو ہے آتا ہی اس اسٹیج پہ ہے جب اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. جی سر, تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر تو اسٹریٹجی کی طرف سے بات کی جائے تو وہ تو اٹ ہیز ٹو بی, وہ بالکل بیسک کے اوپر ہونا چاہیے کہ پہلے تو شوگر کی طرف مریض جائے ہی نہ. اگر وہ شوگر کی طرف جا رہا ہے تو جتنی جلدی ہم اس مریض کو پک کر لیں گے, اس کو اسکرین کر لیں گے, تو ہم اس کو جو آگے پیچیدگیاں آنی ہیں ان سے ان کو بچا سکتے ہیں. ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم عام طور پہ کلینک میں اس مریض کو دیکھتے ہیں جو کہ لیٹ پہنچتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جی ہمارے ادھر کوئی پراپر اسکریننگ پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ہمارے پاس مریض تب پہنچتا ہے جب اس کا ایک جو فاسد مادے ہیں یوریا کریٹنین جن کو کہتے ہیں وہ اس لیول تک بڑھ گئے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سوائے ڈائلسس کے ہمارے پاس کوئی حل نہیں موجود ہوتا. اب ڈائلسس کے ظاہر ہے کچھ اپنے مسائل ہیں, کچھ اس کے ساتھ خود کچھ بیماریاں ایسوسیٹیڈ ہیں, اس سے پرابلم ہے, مہنگا علاج ہے. جتنی مرضی بھی ہم کوشش کر لیں, امریکہ اور برطانیہ جیسا ملک اتنی ڈائلسس کی فیسلٹی پر اپنی پاپولیشن کو پرووائڈ نہیں کر سکا, تو پاسکستان تو ان سے بہت پیچھے ہے, ڈیولپنگ نیشن ہے, ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں. تو ہماری کتنے اندازے آپ نے لاسٹ ایئر بھی آپ میرے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ بہت بڑا فقدان ہے کہ ڈائلسس مشینیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اسپتالوں میں. تو کتنا مریضوں کا برڈن ہر سال بڑھ رہا ہے یہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے جو کہ ذیابطیس کے مریضوں میں ہے. سر یہ برڈن جو ہے وہ تو ایکسپلوڈ کر رہا ہے, وہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں جو لاسٹ ٹائم بھی ورلڈ کڈنی ڈے ہوا تھا اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ ہر سال 20,000 مریض ایڈ ان ہو رہے ہیں جن کو ڈائلسس کی ضرورت ہے. پورے پنجاب پروونس میں اس میں لگ بھگ 380 سے 390 مشینیں, اگر آپ مان بھی لیں کہ وہ فنکشنل ہے, 390 سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہ جو 20,000 آئیں گے, لیٹ سپوز ان میں سے 5,000 ہی پنجاب میں آتے ہیں, حالانکہ اس سے زیادہ آتے ہیں, تو ہمارے پاس تو اتنی مشینیں ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کو کیٹر کر سکیں. اٹ ہیز ٹو بی کہ ہر حالت میں پریونشن کے اوپر ہی جانا چاہیے. اور ظاہر ہے اگر یہ پیچیدگی آ گئی ہے
تو پھر ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹیشن یا جس کو پیوند کاری کہتے ہیں اس کے علاوہ پھر حل دوسرا تو کوئی موجود نہیں ہے، اور اس کو اس طریقے سے آگے لے کے پھر چلنا پڑتا ہے. ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ مریض ہماری کلینکس میں آتے ہیں، ہمیں کنسلٹ کرتے ہیں اور ان کو جگہ نہیں مل رہی کہ کدھر ہمیں ڈائلیسس کے اندر فکس کیا جائے. اب اس کے اندر پھر ظاہر ہے یہ زکوٰۃ کے اوپر ہمارے جو یہ مخیر حضرات ہیں وہ مدد ضرور کرتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن ظاہر ہے آپ نے کہ ڈائلیسس جو ہے بڑا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے منسٹر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری ہیں، ان کی کوششوں سے وینٹیلیٹر تو بننے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. امید ہے کہ ڈائلیسس مشینیں بھی بنیں گی، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو ذیابطیس کا مرض ہے تو وہ اپنی اسکریننگ گردوں کے ٹیسٹ کی ضرور کروائے تاکہ اسے ڈائلیسس کی ضرورت نہ پڑے. ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر پروفیسر آفتاب محسن میں آپ سے مزید ذیابطیس مرض کے بارے میں کچھ معلومات لوں گا اپنے قوم، ملک، سلطنت اور شہریوں کے لیے. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں ذیابطیس سے بچنے کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں. پروفیسر آفتاب محسن، میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک بڑے ریناؤنڈ فزیشین ہیں، ہیپاٹالوجسٹ بھی ہیں، اور ایک نجی ہاسپٹل میں آپ نے حال ہی میں ورلڈ ڈائبیٹک ڈے سیلیبریٹ کیا ہے. تو آپ نے کیا میسج دیں گے پبلک کو کہ ایک تو اس کی مجھے پیچیدگیاں بتائیں کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کو وہ پیچیدگیوں کو اوائڈ کریں؟ سب سے جو بڑی پیچیدگی ہے اور جو میسج میں پبلک یا عوام کو، جیسے آپ فرماتے ہیں، قوم، ملک، سلطنت کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس ایک کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے. یعنی کہ جب اس میں مرض ہو جاتا ہے تو مریض کی جو ڈیتھ ہے وہ گردے کی وجہ سے یا آنکھوں کے لاس سے یا لمب کے لاس سے نہیں ہوتی، بلکہ ہارٹ اٹیک اور فالج سے اس کی جان چلی جاتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو 2/3 سے زیادہ اموات شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہیں، وہ ہارٹ اٹیک اور فالج سے ہوتی ہیں، اور ان کو بالکل بچایا جا سکتا ہے. تو سب لوگوں کو جن کی عمر 20 سال یا اس سے زیادہ ہے اپنا شوگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اسکریننگ. تو اگر کسی کی شوگر 100 سے کم ہے تو وہ نارمل ہے، اس کو پھر 1 سال بعد دوبارہ کرانی چاہیے. آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں بھی آپ نے کام کیا ہے، 3-4 اسپتالوں میں آپ نے کام کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اسکریننگ سینٹرز اور ڈائبٹیز مینجمنٹ سینٹر ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے، اور عوام کی آگاہی کے لیے میرے خیال میں یہ میڈیا ہے، اس کا رول بہت زیادہ ہے، اور آپ یہ جو پروگرام کرتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے. اسی طرح آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے. تو اسکریننگ ضرور ہونی چاہیے. اسکریننگ کریں گے تو تشخیص ہوگی، تشخیص بر وقت ہوگی تو پھر ان پیچیدگیوں سے بچا جا سکے گا. بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں ABC آف ڈائبٹیز. A کا مطلب ہے ہیموگلوبن A1C، یہ ایک ٹیسٹ ہے جو بتاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں شوگر کی سطح کیا رہی ہے. B ہے بلڈ پریشر. صرف شوگر کنٹرول کرنا کافی نہیں ہے، ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچنے کے لیے بلڈ پریشر کو 130/80 ملی میٹر آف مرکری سے نیچے رکھنا چاہیے. C ہے کولیسٹرول، اور ذیابیطس کے مریضوں کا کولیسٹرول جو LDL کولیسٹرول ہے، جو برا کولیسٹرول ہے، وہ 70 سے نیچے ہونا چاہیے. تو ABC آف ڈائبٹیز کو پورا کریں. اور جو معالجین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو طبیب ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر مریض سے جو ذیابیطس کا وہ آئے تو اس سے اسموکنگ کا پوچھیں کہ وہ تمباکو نوشی تو نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو شوگر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ 3 سے 5 گنا بڑھ جاتا ہے. اگر وہ اسموکر بھی ہے تو یہ پھر 4-5 نہیں، پھر 8 سے 10 گنا بڑھ جاتا ہے. تو ABC آف ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ شوگر کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر. یہ بڑی حیران کن بات ہے پروفیسر آفتاب محسن صاحب کہ جس ملک میں چینی کا بحران ہو وہاں لوگ مٹھائیاں، رس گلے، رس ملائی وہ اتنا کھاتے ہیں. ابھی آپ چلے جائیں شادی بیاہ کے فنکشنز میں حلوے کی ڈش بنائی ہوتی ہے. اور آپ نے بھی جو ورلڈ ڈائبیٹک ڈے سیلیبریٹ کیا اس میں بڑی لیوش قسم کی ہائی ٹی آفر کی تھی مہمانوں کو جو آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم انسیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال کریں، آئل کا استعمال کریں، اور گھی، مکھن، کریم، بٹر، بیکری کی سٹف جو ہے چھوڑ دیں تو بہت ہمارا وزن بھی کنٹرول میں رہے گا اور ذیابطیس سے بھی بچ سکتے ہیں.
اور یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائیں یہ بہت صحیح ہیں, بہت درست ہیں. اس کے علاوہ ورزش کا یہ ہے سر کہ ڈاکٹرز کو ورزش پرسکرائب کرنی چاہیے, مریض کو بتانا چاہیے کہ کتنی ورزش کرنی ضروری ہے. جو مختلف تنظیمیں ہیں ڈاکٹروں کی بین الاقوامی سطح کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ مریض کو 30 منٹ روزانہ واک کرنی چاہیے, ہفتے میں کم از کم 5 دن. اس کا مطلب ہے کہ 150 منٹ ہفتے میں بنتے ہیں واک کے, جو کہ 2 گھنٹے سے اوپر بنتے ہیں. اور اگر پورا فائدہ اٹھانا ہے تو 200 منٹ واک کرنی چاہیے. تو یہ آپ نے مریض کو بتانا ہے منٹس کے اندر کہ اتنی واک ضروری ہے. بھلے وہ 3 دن میں کر لے, 4 میں کر لے یا 5 دن کر لے, مگر اگر 30 منٹ روزانہ کرے گا تو 5 دن میں 150 منٹ پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کسی قسم کی بھی ہو بہت ضروری ہے, لیکن جس طرح آپ نے انسٹرکشن دی, اور یہ بڑی اہم انفارمیشن ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو لکھ کے پرسکرائب کرنا چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے ذیابطیس کے مریض جو ہیں وہ روزانہ ورزش کریں. پروفیسر احد قیوم, آپ نے گردے کو فیل ہونے سے بآسانی بچایا جا سکتا ہے کسی بھی ذیابطیس کے مریض کو, اور اس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ اسکریننگ ارلی ہو جائے اور پھر ریگولر اسکریننگ ہوتی رہے, اس کے پیشاب میں کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پھر دوسرا, ہمارے شہری جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ ڈائلسس بہت ہی ایک تو مہنگا علاج ہے اور اس سے خوف میں رہتے ہیں, تو کوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے؟ جی سر, تھینک یو سو مچ. جو پہلے جس طرح آفتاب محسن صاحب نے بات کی وہ بالکل اسپاٹ آن ہے, بالکل ایکوریٹلی. جو چیزیں گردے والا مریض کو بھی ساری چیزیں وہ فالو کرنی ہے جیسے سر نے کہا ہے. صرف 1-2 چیزیں اوپر ایڈ کرنی ہے, یہ کہ جی پیشاب کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خون کا ٹیسٹ ہے. تو اس میں پیشاب کے اندر پروٹین کو چیک کرنا ہے کہ پروٹین ہے کہ نہیں, کم از کم سال میں 1 دفعہ. ورلڈ کڈنی ڈے پہ بے شک کر لیں یا ویسے کریں, سال میں 1 دفعہ پروٹین چیک ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ غیر ضروری ادویات, خاص طور پہ پین کلر سے دور رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ گردوں کے لیے زہر ہوتے ہیں. تو پین کلرز کا استعمال کم سے کم. تیسری بات سر, آپ نے جو آپ کا دوسرا پوائنٹ آیا کہ جی جو ڈائلسس ہے اس سے لوگوں کو ظاہر ڈر لگتا ہے کہ اس طرح ہو جائے. اس میں بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ 2 قسم کے ڈائلسس موجود ہیں. ایک ہیمو ڈائلسس ہے جو کہ مشین کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے, سینٹر میں آ کے کرتے ہیں لوگ. اور دوسرا پیریٹونیل ڈائلسس ہے, جس کا آپ نے آج کل سوشل میڈیا پہ تھوڑا چرچا دیکھا ہوگا کہ کچھ پاکستانیوں نے مل کے ایک مشین بنائی ہے جس کے ٹرائلز جاری ہیں. ابھی تک جتنی انفارمیشن اس سے آ رہی ہے پیریٹونیل ڈائلسس سے, جو کہ کیتھیٹر پیٹ کی جھلی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, وہ مریض گھر پہ کرتا ہے. اس کے ابھی تک جتنے بھی ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں وہ کافی مثبت ہیں. اور آگے اب ظاہر ہے یہ ہماری آگے جو ڈریپ ہے اور منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا اپروول ہوگا تو پھر وہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھوڑے یہ مشینوں کے ساتھ ساتھ پروفیسر احد قیوم, آپ سے ایک میں کویشچن اور بھی کرتا ہوں جو کہ ہمارے پالیسی میکر بیوروکریسی کو سوچنا چاہیے کہ ادویات کی پرائس میں بہت اضافہ ہو گیا گزشتہ دنوں میں, اور اب میرا خیال ہے کہ ان کی پرائس کم ہو رہی ہے, جس پہ کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے بھی بڑا سیریس نوٹ لے کر اب انسولین جو ہے, انسولین کی اویلیبلٹی بھی جو ہے بعض اوقات بڑی مشکل ہو جاتی ہے اسپتالوں میں. ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ انسولین اسپتالوں سے حاصل کر لے, اور اگر کرتا بھی ہے تو وہاں کولڈ چین کا سسٹم نہیں ہے کہ انسولین جس کو پریزرو کیا گیا ہے کہ وہ پراپرلی رکھی گئی ہے کہ نہیں, اس کی ایفیکیسی میں کوئی کسی قسم کا کمی تو نہیں آ گئی. سر آپ کی بات بالکل وجہ ہے اس کے اندر کہ جو پرائس ہے دوائی کی, ہم لوگ تو صرف دوائی پرسکرائب ہی کر سکتے ہیں نا جی. اینڈ میں تو اگر مریض خرید ہی نہیں سکتا تو اس کا پوائنٹ کوئی نہیں ہے, ڈاکٹر کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر نہ صرف انسولین بلکہ دوسری ادویات, اب کچھ ایسی ادویات آ گئی ہیں جن کے اگر شوگر والے مریض کو دی جائے تو ان سے گردے کا فیلئر کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. SGLT2 انہیبیٹر, جس طرح ایک ریسنٹلی ایک ٹرائل ہوا ہے بہت بڑا, کریڈنس ٹرائل کے نام سے, کہ گردے فیلئر والے مریضوں کو بھی دی گئی جن کے فیل ابھی گردے ہوئے نہیں ہیں, ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور دیکھا گیا کہ ان کو 5 سے 10 سال ایکسٹرا مل گئے ہیں ڈائلسس کے بغیر. تو ایسی ادویات اگر مارکیٹ میں سستی موجود ہوں گی تو تب ہی لانگ ٹرم کے اندر ہم لوگ مریضوں کو بچا بھی سکیں گے, اور اینڈ میں حکومت ہی کو اس کا فائدہ ہوگا کہ بجائے یہ کہ زیادہ ڈائلسس مشینیں خریدیں جو پتہ نہیں کتنے لاکھ کی آئے گی, اگر 5 سے 10 روپے ایکسٹرا کے اندر وہ سبسڈائز بھی کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ وہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے. جی پروفیسر آفتاب صاحب, آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں. یہ جو مریضوں کو ادویات اور یہ پرائس کا معاملہ ہے, میرے خیال میں یہ پرائس ابھی بھی پاکستان میں جو ادویات کی ہے وہ بہت کم ہے,
اور جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمیں ایز اے ڈاکٹر مریضوں کو یہی بتانا چاہیے کہ دوائی خریدیں چاہے وہ جتنے کی بھی آئے, کیونکہ آج اگر آپ دوائی کھائیں گے, شوگر, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کریں گے, تو یہ ایک لائف انشورنس کی طرح سے ہے. آپ کل فالج, ہارٹ اٹیک, گردہ فیل اس سے بچ جائیں گے. تو پلیز دوائی خریدیں چاہے جتنے کی بھی ملے. آپ کے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا تو ضرور آپ کے فائدے کے لیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر آفتاب محسن. راحت قیوم, میرا خیال ہے کہ ہر بیماری کی پریونشن اویلیبل ہے. ناظرین, اگر آپ کو بچنے کے طریقے آتے ہیں تو ان سے بچیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ نے میرا پروگرام دیکھا, مجھے ضرور ای میل کیجئے, اور آئندہ ہفتے میں پھر آپ کی خدمت میں قوم سلطنت کو کوئی کسی ایسی بیماری جس کا ڈیزیز برڈن زیادہ ہو, کوئی اہم میسج دوں گا. خدا حافظ. چلو, ویری گڈ.